مسلم فیڈریشن کے صدر خیر الدین صوفی نے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے اجلاس میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ 9 مارچ 2023 کو ایک دھرنا منظم کیے جانے والا ہے جو ٹیآرایس حکومت کی جانب سے کیے گئے وعدوں کو وفا کرنے کے لیے زور دینے کے تجسس پر مبنی ہوگا، جس میں تمام عوام کو اس بات کا پیغام دیا کہ جس طرح سے انسان کے زندہ رہنے کے لیے سانس لینے کی ضرورت ہے، اسی طرح سے ہم تمام کو اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے کلمے کی بنیاد پر اس دھرنے میں شامل ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اور اس راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں محمد علی متین کے علاوہ دیگر تنظیموں نے بھی شرکت کرتے ہوئے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے اس 9 مارچ 2023 کے دھرنے میں شرکت کرتے ہوئے اپنے حقوق کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی اپیل بھی کی ہے۔ آئیے جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جناب امام تحسین صاحب کی زیر نگرانی منعقد کی گئی ہے، جس میں ہمارے محترم ایم اے صدیقی صاحب اور دیگر جماعتوں کے ذمہ داران یہاں پر موجود ہیں۔ اور آج کی اس نشست کا اہم مقصد جو بتایا جا رہا ہے کہ 9 مارچ کا دھرنا ہے، اور یہ دھرنا ہمارے لیے اس قدر ضروری ہے کہ اب یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کو زندہ رہنے کے لیے جیسا سانس لینا ضروری ہے، 9 تاریخ کا دھرنا بھی ہم کو کامیاب بنانا ضروری ہے۔ اگر ہم اپنا تشخص برقرار رکھنا چاہ رہے ہیں تو ہم کو ہماری حکومت کو جھنجھوڑنا ہے۔ اور یہاں ہم حکومت کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ حکومت کے کیے ہوئے وعدے کو ہم نبھانے کے لیے ہم ان پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہے نا ہم سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ صوفی صاحب آپ حکومت کے خلاف اتنا بول رہی، اس کا متبادل کیا ہے؟ تو بولا یہ تمہاری عقل پہ ماتم کرنا چاہیے ہم کو، سمجھے آپ؟ وہ بیچارہ انہیں کوئی جا کے جو نا بنارس میں چلو بھر پانی لے کے ڈوبنے کی کوشش کر رہا تھا، نہیں مارا، کم از کم تم تو بھی مر جاؤ۔ یا ہمارے حق کو لوٹا جا رہا ہے اور دھوکے پر دھوکہ دیا جا رہا ہے، اور اس وقت ہمارا حال ایسا بنا دیا گیا ہے کہ اب حالات و خرائن ہمارے سامنے ہے کہ BRS اور کانگریس کو مسلمان ووٹوں کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اب یہ اس طریقے سے ہم کو باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اب ہم کو یہ بیدار ہو کر ہماری اہمیت کیا ہے، ہم کو یہ بتانے کا وقت ہے کہ ہمارے بغیر نہ حکومت چلا سکتے تم، نہ اسٹیٹ پہ جو نا تمہارا کوئی جو نا وجود برقرار رہ سکتا جب تک کہ ہم جو نا تمہارا ساتھ نہیں دیے۔ ہم کو یہ بتانا ہے، یہ ہماری جو نا تشخص کی لڑائی ہے، ہمارے اپنے مرتبے مقام کی لڑائی ہے، ہماری حق کی لڑائی ہے، یہ ان کے مطالبے کی لڑائی ہے۔ سمجھے آپ، جو ہم سے وعدہ کیا ہے اس کو جو نا دینے کے لیے ہم تم سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میں تمام مسلمانوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ 9 مارچ کو آپ بلا کسی ذہنی تحفظ کے، بلا کسی جماعتی وابستگی کے، کلمے کی بنیاد پر اپنے حق کے لیے جو نا وہاں پر جمع ہونا ہے۔ اب یہ آپ مت سمجھیے کہ فلانے پارٹی کے فلاں ہیں، فلانے پارٹی کے فلاں، یہ سب پارٹی بازی بعد میں ہے، پہلے ہم مسلمان ہیں، پہلے ہم مسلمان ہیں۔ تو مسلمانوں کو حکمران ٹولہ جو دھوکہ دے رہا ہے، جو چاکلیٹ دے کے بہلانے کی کوشش کر رہا ہے، اب وہ چاکلیٹ اب اس کو کھلانا ہے ہمارے کو، اب تک بہت کھا لیے، اور یہ رمضان میں جو ہے نا افطار پارٹی کو بھی پوڑی بنا کے ڈال دینا ہے اس کو۔ اس سے کچھ ہمارا بھلا ہونے والا نہیں ہے، جو فائدہ اٹھانے والے اٹھا لے رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے تعلق سے بھی جو ہے نا آواز اٹھائی جائے گی، لیکن آج میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ 9 مارچ کو جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ دیکھنے میں یہ آتا صاحب، برا مت مانیے آپ بھی، میں بھی ہوں آپ میں شامل، آپ یہ مت سمجھیے صوفی صاحب ہمارے کو ٹارگیٹ بنا رہے ہیں، ویسی بات نہیں ہے، لیکن ہم اپنی تھوڑے ذمہ داریوں کو بھی سمجھنا صاحب، ذمہ داری کو سمجھنا۔ کامیاب بناؤ ہم جو نا اپیل کرنے سے ہونے کا نہیں، زمینی سطح پر بھی لوگوں کو جو نا دماغ کو جو نا ان کو پلٹانے کی ضرورت ہے، راغب کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایک آدمی، 10 آدمی کو اگر ہم تیار کر کے لا لیے تو یہی جو نا قریب جو ہے نا آپ کے 200-300 ہو گئے۔
अंदाज़ा लगा लो आप। अब इससे पहले मीडिया प्लस में पूरा टेबल भरा हुआ था और मैं ये बोला कि अगर इतने भी आ जाएंगे तो हम कामयाब होंगे, लेकिन नतीजा क्या हुआ? स्टेज और नीचे मिला के 50 नहीं थे, वो ख़वातीन आने से थोड़ी कुर्सियाँ भर गए। फिर अब का ये धरना ऐसा ना हो, बल्कि हमको अपनी जिम्मेदारी समझते हुए एक एक फ़र्द, एक एक तंजीम अपने तरफ से 10-10, 20-20 को तैयार करके जो ना वहाँ पर लाने की अगर हम कोशिश करेंगे तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला ये हमारा धरना कामयाब होगा। ऑल इंडिया अपने आज यहाँ पर बोलते थे भाई तहसीन महिला मंडल साहब इनके पास हमारा बोलते थे भाई 6वां कॉन्फ्रेंस है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ को बनाने की तरफ जेसी की तरफ से लगाया है। वो प्रोग्राम आज यहाँ पे खुसूसी मेहमान एम.ए. सिद्दीकी साहब और अपने एम.ए. मोहम्मद तहसीन इमाम तहसीन साहब महिला मंडल के चेयरमैन उन्होंने, और ज़बीउल्लाह हुसैनी खानखाए अपने दीनदार अंजुमन, और अपने क्या नाम आपके इसके रब्बानी भाई तेलुगु देशम, और दूसरे मतीन साहब है, कई कायदीन आए, सूफ़ी उलमा के हमारे खैरुद्दीन साहब भी मौजूद है। हमारा मेन मकसद है कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ को जुडिशल पावर दिया जाए और उसको बोलते थे कमिश्नरेट बनाने के लिए भी हम गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं। और बोलते थे भाई 9 तारीख के दिन हमारा महाधरना इंदिरा पार्क के पास है। उस धरने में तमाम लोगों को, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को आने की भी ज़रूरत है और अपना हक़ के लिए मनवाने के लिए, गवर्नमेंट के सामने प्रेशराइज दिलाने के लिए 9 तारीख के दिन आने के लिए हम तमाम लोगों से गुजारिश कर रहे हैं। और यहाँ पर हेरिटेज बिल्डिंग का भी एक कॉन्फ्रेंस चल रहा है, उसी ज़मन में हेरिटेज बिल्डिंग्स की भी खस्ता हालत है, बल्कि वो भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लगा गया है। खुसूसी एजेंडा तो 9 तारीख के दिन का हमारा वक्फ प्रॉपर्टीज़ का है। ठीक है, मानी रहीम। हाँ, ये आज का जो इजलास मुनक़्क़द किया गया है हमारे सैयद तहसीन साहब की सदारत में, और हमारे यहाँ खुसूसी मेहमान चीफ गेस्ट की हैसियत से जनाब एम.ए. सिद्दीकी साहब, ज़बीउल्लाह साहब, मौलाना सूफ़ी साहब, और जितने भी हमारे यहाँ लोग हैं, यहाँ अली भाई वगैरह, तो हमारा मकसद यही है कि हमारे मुसलमान माइनॉरिटी भाइयों के लिए है और आवाम के लिए, जितने में तेलंगाना की आवाम है उनके लिए हम लोग ये बात जद्दोजहद कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमें कामयाब करेगा। हमारी जुस्तजू अब तक हम कई ऐसे इजलास करें और हुकूमत तक हम बात पहुंचाएं, और हमको उम्मीद है कि हुकूमत हमारी बात को मानने वाली है और मान रही है बात को। और हेरिटेज के साथ साथ हम औक़ाफ़ी इजाज़तों के ताल्लुक़ से भी हमने याददाश्त पेश की है हमारे CM चंद्रशेखर राव साहब से। हम उम्मीद करते हैं कि बराबर हम इस पे अमल करेंगे और हमारी बात को मानेंगे। क्यों बोले तो हमारे पास हेरिटेज के कई खासा इमारतें हैं, उसको कोई देखने वाला नहीं है। आज इतने इमारतों को कोई किसी बात का भी हम उसको तामीराती काम भी हम नहीं करा सक रहे कि हमारे टूरिज़म आते हैं यहाँ पर देखते हैं कि कुछ इमारतें हैं, बाकी तो इतने इमारतें हैं हमारे पास, हमारे पुरखों के, हमारे नवाब के ज़माने के यहाँ पर, कि बाहर से आने वाले भी देखे तो बोलना कि भई ये तो उसको लाना है, उसको फिर अच्छा बनाना है, और हमारे तेलंगाना को सुनहरा तेलंगाना बनाने की कोशिश करेंगे मेरे भाई। थैंक यू, जय हिंद। सिद्दीकी साहब अगर मुझे इजाज़त दे दें तो सिद्दीकी साहब जानते हैं, तहसीन साहब भी जानते हैं कि मेरी गाड़ी को माइक लगा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। जो 68 सालों से मैं पूरे शहर के अंदर तहरीक क़यामुस सलाह व इस्लाह माशरे के ऊपर काम करता हूँ और बस्तियों में जाता हूँ, जगह जगह ठहर कर बोलता हूँ, आवाम के शऊर को बेदार करता हूँ। तो मुझे अगर सिद्दीकी साहब और तहसीन साहब और जो ज़िम्मेदार हजरात हैं जो आज की इस मीटिंग के, तो वो 9 तारीख़ का जो हमारा प्रोग्राम है 12 बजे से इंदिरा पार्क के ऊपर, यकीन मानो इंशाल्लाह कुछ पम्पलेट अगर आप मुझे छपा के दे दें तो मैं इंशाल्लाह पूरे शहर के अंदर ये आवाज़ भी लगाऊंगा और साथ में पम्पलेटा भी इंशाल्लाह लोगों को देते हुए हज़ारों लाखों करोड़ों की तादाद में वहाँ पर इंदिरा पार्क के ऊपर आने की दावत देता हूँ। और जब तक कि हमारे पास अददी ताकत नहीं होगी,
اور جب تک کہ ہمارے پاس عوام نہیں ہوگی اور جب تک کہ ہمارے پاس عوامی طاقت اگر ہمارے پاس نہیں ہوگی تو ہم یہ گنے چنے لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے اور ہمارے پاس پاور بھی نہیں آئے گا, نہیں ملے گا, ہمارا وزن نہیں رہے گا حکومت کے پاس. ہاں اگر وہی ہمارے دھرنے کے اندر, اگر اس سے پہلے بھی ہوا تھا دھرنا, اگر ویسے ایک 5 لاکھ یعنی تو کم سے کم 4,000 5,000 10,000 20,000 25,000 کم سے کم عدد ہوتے نا تو یقین مانو حکومت سوچنے پہ مجبور ہو جاتی اور حکومت ہل جاتی اور ہمارے مطالبات کو ماننے پہ مجبور ہو جاتی ہے. تو مجھے اگر آپ اجازت دے دیں تو میں صرف خالی ٹیبل ٹاک اینڈ آلسو اونلی فوٹو فلیشنگ اینڈ آلسو اونلی اس پہ ذرا یقین کم رکھتا ہوں اس پہ بھی. اس بات سے کود کے آیا وہاں پر بچے آ کے فوٹو لیا, مگر اتنا زیادہ یقین نہیں رکھتا. میں کام کے اوپر یقین رکھتا ہوں, گراؤنڈ ورک کے لیے یقین رکھتا ہوں. محمود بھائی بھی مجھے ہم انہوں بھی پہچانتے ہیں مجھے ایم بی ٹی کے ایک دن. تو مجھے آپ اجازت دے دیں انشاءاللہ تعالیٰ میں کام کرنے, کام سے کام ہے, باتوں سے باتیں ہیں. کام کر پیارے زندگانی پھر کہاں, گر رہی زندگانی تو نوجوانی کہاں پھر کہاں. تو کام ہم کو انشاءاللہ تعالیٰ کرنا ہے اور کام سے انشاءاللہ تعالیٰ میں خدمت خاص و عام کر لیتا ہوں, آرام اپنا حرام کر لیتا ہوں. کل میرے جینے کا کیا بھروسہ, آج زندہ ہوں کچھ کام کر لیتا ہوں. السلام علیکم. شیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم حضرات, حاضرین مجلس, آج کا یہ مشاورتی اجلاس زیر اہتمام دا انڈین ہیریٹیج وقف کلچر ٹورزم اینڈ ایسوسی ایشن کی جانب سے حسینی علم حیدرآباد پر منعقد کیا گیا ہے. آج کا یہ جو مشاورتی اجلاس ہے خصوص کر وقف پراپرٹیز اور ہیریٹیج جو پراپرٹیز پر اس پر جو ہے نا روشنی ڈالی جائے گی اور سب سے فرداً جو ہے 1-2 منٹ کے جو ہے نا رائے مشورے حاصل کیے جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد ایک ہیریٹیج کانفرنس اور وقف بورڈ کے تعلق سے بھی وقف پراپرٹیز کے بارے میں بھی بہت بڑے جو ہے نا پروگرام کیے جائیں گے, دھرنا منظم کیا جائے گا. تو اسی سلسلے میں بہت سارے جو ہے مختلف آرگنائزیشنز کے جو ہے یہاں پر قائدین یہاں موجود ہیں. میں دل کی گہرائیوں سے ان کا استقبال کرتا ہوں اور اس اجلاس کے آغاز میں میں ذبیح اللہ صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے زرین مشوروں سے نوازیں. جناب ذبیح اللہ خان صاحب. شیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو یہاں پر اجلاس بلایا گیا ہے وہ جو اندرا پارک پر محترم امام تحسین صاحب کی صدارت میں یہاں پر اجلاس منعقد ہوا ہے. تمامی حضرات سے میں خواہش کرتا ہوں کہ 9 مارچ کو جو اندرا پارک پر جو بہت بڑا دھرنا جس سے حکومت دہل جائے گی, آپ تمام سے میں خواہش کرتا ہوں کہ وہ دھرنے میں شریک ہوں اور اپنے مطالبات کو منوائیں اور اس میں ذرا بھی کوتاہی اور بھی مت برتیں. یہاں جو مخلصین بیٹھے ہیں یہ ان کی کسی قسم کی ذاتی مفادات نہیں ہیں, یہ امت کا ملت کا درد رکھنے والے اصحاب یہاں پر تشریف فرما ہے. جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے میں تمام سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ 9 مارچ کو اندرا پارک پر جمع ہو جائیں. سے وابستہ ہوں لیکن آج یہاں پر موجود اور کئیوں ایسے اجلاس جس میں ایم اے صدیقی صاحب کا بہت بہت شکریہ جو مجھے بلاتے ہیں اور مجھے اتنا قابل سمجھتے ہیں کہ میں کچھ بول سکتا ہوں اور گورنمنٹ کے خلاف آواز اٹھا سکتا ہوں اپنے قوم کے حق میں. اب یہاں پر ہم جو موجود ہے ہمارے تحسین صاحب کے پاس 2 موضوع ہے. پہلا تو ہیریٹیج کے اوپر ہے. ہیریٹیج اصل مقصد ہیریٹیج کا یہ ہے کہ یہ ہماری وراثت ہے, ورثہ ہے یہ, ٹھیک ہے, جس کو میراث بھی بولتے ہیں. یہ ہماری قوم کا ہے, ہمارا اپنا ہے. اب آپ اپنے خود کے لیے کچھ نہیں کریں گے تو بیکار ہے. ہم سے تو جانور اچھے جو خود کے لیے تو کچھ کرتے ہیں, اپنے گھر کو بچاتے ہیں, اپنی فیملی کو بچاتے ہیں. اور آپ اپنے اگر حقوق کی حفاظت نہیں کریں گے اور آپ کے حق کے لیے جو وقت میں جو آپ کے حق کے لیے دے دی گئی ہے, وہ لوگ جو گدی نشین بیٹھ سکتے تھے وہ لوگ گدی نشین نہیں ہوئے. ہمارے لیے مسلم مائنورٹی کے لیے, بالخصوص مسلم مائنورٹی کے لیے جائیدادیں ساری وقف کر دیے اور ہم اس کا استفادہ اٹھانا چھوڑ کر اتنے الکسی ہو گئے ہیں کہ فائدہ تو اٹھا نہیں رہے بلکہ جو ہے نا اس کے قبضے ہونے پر بھی خاموش ہے, اس کا نقصانات بھگت رہے ہیں, پھر بھی سو رہے ہیں. شعور کب بیدار ہوگا؟
آپ سوتے رہیں گے, لوگ اسی طرح سے وہ کریں گے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ صدیقی صاحب کو اللہ سلامت رکھے, اور اللہ تعالیٰ صدیقی صاحب کو صحت مند اور اتنا ہماری سرپرستی میں ہمارے پر سرپرست رکھے کہ ہم جو ہے نا ان کی سرپرستی میں اس طرح کے اجلاس میں اور شریک ہو, تاکہ ہماری قوم کو بالخصوص نوجوان کو, میری ریکویسٹ ہے مسلم مائنورٹی کے یوتھ سے, نوجوانوں سے اکراس دی تلنگانہ کہ پلیز جاگو, آپ لوگ جاگو اور اپنے قوم کی سوچو. اگر قوم کے بارے میں نہیں سوچیں گے, دیکھیے پارٹی وغیرہ ابھی صوفی خیر الدین صاحب بھی بول رہے تھے کہ جماعت, سیاسی جماعت سے ہٹ کر بھی اپنے تعلق سے سوچیں, تنظیم بھی چھوڑ دیجئے. کئی ایسے پروگرامز ہوئے ہیں جو صدیقی صاحب نے کیے ہیں, لیکن تنظیم کسی اور کا بیک اپ میں رہ کے آپ کام کرتے ہیں. اللہ کی رضا کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں, قوم کے لیے. اللہ کا ان کے پاس نوازا ہوا اتنا ہے کہ ان کو ضرورت نہیں ہے, پھر بھی قوم کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. اور تحسین صاحب اور ہمارے جتنے بھی تمام لوگ ہیں یہاں پر موجود, میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ نے مجھے موقع دیا یہاں پر بولنے کے لیے. اور ویری آنیسٹلی اسپیکنگ, میری اسٹرکٹ ڈیمانڈ, اپیل اور سمجھیے میری گزارش ہے تلنگانہ گورنمنٹ سے کہ پلیز ہم کو یہ 12% ریزرویشن یا اوقافی جائیداد یا جوڈیشری یا کمشنریٹ کے چاکلیٹ دینا بند کریے. ہم کو لائٹ مت لیجئے. ہم اتنے باوقار لوگ ہیں, ہم لوگ بے وقار لوگ نہیں ہیں. ہم کو کیا سمجھ رہے ہیں, چند نمائندے آپ کو جو ہے نا, جو یوتھ ہے یا پھر مسلم مائنورٹی کے لوگ جو سو رہے ہیں, وہ لوگ آپ کو اگر سوال نہیں کریں تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں باقی لوگ بھی باخبر نہیں ہیں؟ ہم پورے خبردار ہیں, باخبر ہیں ہم. آنے والے الیکشنز میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ووٹ کا وجود نہیں ہے تو آپ غلط فہمی میں ہیں. ہم ہندوستان نہیں, ہم ورلڈ پہ حکومت کرے ہیں. ہمارے بڑے, ہمارے جتنے بھی امیر المومنین تھے, ہم دنیا پہ حکومت کرے سوئے. ہمارے ووٹ کو, مسلم مائنورٹی کے ووٹ کو خدا کے لیے لائٹ مت لو آپ. ہم اگر ہاتھ ہٹا لیں گے, ہم ہمارا کاندھا ہٹا لیں گے نا, تمہاری حکومت تو کیا ہندوستان کی بھی حکومت گر جائے گی. تو مسلم مائنورٹی کو خدا کے لیے لائٹ مت لیجئے. آپ کے وعدے آپ کے پاس رکھیے, امپلیمنٹ کریے, ایگزیکیوشن میں لائیے. اور انشاءاللہ 9 تاریخ کو, 9 مارچ کو صدیقی صاحب اور عزیز پاشا صاحب کی, ان کی سب کی صدارت میں جو مہا دھرنا ہے اندرا پارک میں, میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ان کی صورت مت دیکھیے. اپنے فائدے کے لیے, اپنے قوم کے لیے, خدا کے واسطے, اپنے گھر والوں کے لیے اس دھرنا چوک پہ آئیے اور اس کو کامیاب کریے. اس سے حکومت کو پتہ چلے گا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ میرا. اور میں آج کے پروگرام کے لیے پھر سے ایک بار مبارکباد دیتا ہوں, اور امام تحسین صاحب کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں. اور معاف کرنا, ایک بات آخری میں ایڈ کر رہا ہوں کہ ہائی ٹیک ٹی وی کے جناب شفیع صاحب, اس کے اوپر بھی بہت سارے اس طرح سے لوگ, بڑے بڑے مسلم مائنورٹی لیڈرز کے پاس, شفیع صاحب جو ہائی ٹیک ٹی وی کے چیئرمین ہیں, جگہ جگہ پھرتے ہیں, ہر ایک مائنورٹی لیڈر سے مائنورٹی ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں. تو میں آپ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں شفیع بھائی, آپ کی اور آپ کے چینل کو اور آپ کے ساتھیوں کو. اللہ آپ کو بھی برکت دے, آپ کا بھی اللہ ساتھ دے. بس بہت جناب صدر تحسین صاحب کی صدارت میں, اور مہمان خصوصی جناب صدیق صاحب اور تمام اکابرین, یہ سب معاشرے کو جھنجھوڑنے والے لوگ ہیں. ان کا مقصد, ان کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے, یہ قوم کی ملت کے درد کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں. اس وقت ہمارے 3 ٹاپک کے لوگ سامنے رکھے ہیں, ایک ہیریٹیج کا, ایک وقف بورڈ کا, اور ایک بودان کا. یہ سب جتنی بھی پراپرٹیز ہے یہ مسلمانوں کی ہے, اور مسلمانوں کے استعمال کے لیے ان کو اپنا حق ہے. یہ اپن ایک انچ, ایک گھر, ایک بارش کی زمین اگر کوئی اپنا بھائی لے لیا تو اپن جو ہے اس کے سامنے سینہ تان کے تیار ہو جاتے. یہ اپنے قوم کی ملت کا مسئلہ ہے. اگر ہم اس کے رکھوالے نہیں ہیں تو ہم کون یہ کریں گے. اگر ہم کو حکومت کچھ نہیں دیتی, کم سے کم ہمارے حقوق ہم کو دے دی, تو ہم آج اپنا سیلف اپنے پیر پہ کھڑے رہ سکتے. تو اسی کی شعور بیداری کے لیے ہم کو, جو جب بھی یہاں پہ اساتذہ سب جمع ہوتے ہیں, 150 کراس کرے ہوئے رہتے. اس کے لیے ہمارے کو نیو جنریشن کو سامنے آنا چاہیے. اور اس کے لیے یہ جو رہبر جو ہماری ملت کے واسطے جو بے طور یہ عمر میں بھی یہ لوگ اتنا پیسہ قوت لگا کے کام کر رہے ہیں, اس کی قدر کرتے ہوئے ہم اس کو ان کی رہنمائی میں آگے بڑھنا چاہیے. بس آپ لوگوں سے یہی خواہش ہے. اور 9 مارچ کے لیے زیادہ سے زیادہ تعداد میں آپ دھرنا چوک پہ آ کے اس دھرنے کو کامیاب بنائیے. پچھلے بھی ہمارے 6 اجلاس ہو چکے ہیں. یہ جتنا اویرنیس جاگے گا, جتنا اپنے اطراف اکناف لوگوں میں ہم شعور بیدار کریں گے, اتنی اس کی کامیابی ہوگی. یہ لوگ اپنے حصے کا کام کر چکے ہیں, کر رہے ہیں. ان کی رہبری میں اپنے کو اپنی ذمہ داری کا احساس کے ساتھ اپن نئے لوگوں کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے. بس اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. شکریہ.
तहसीन साहब तो प्रोग्राम है हमारे सिद्दीकी साहब के जानिब से, और औक़ाफ़ के ताल्लुक़ से जो है बात कर रहे हैं सदारत में, और हमारे सभी यहाँ पे जो अभी बातें कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको कामयाब करे, और ज़्यादा से ज़्यादा हम ये मार्च को 9 मार्च को जो है धरना है इंदिरा पार्क पे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में उसको कामयाब करे। अल्लाह करे कि हम हर जगह ऐसी आवाज़ उठाए, जितने भी औक़ाफ़ के ज़मीना हैं हमारे सिद्दीक़ साहब को हर चीज़ के मालूमात है, और हमारे सिद्दीक़ी साहब जो है कई गरीबों को कई ज़मीनों के मालिक बनाए हैं, और मेहनत करके ख़तरे से दरिया भरती है, और हमें सब्र भी होना चाहिए हर चीज़ के लिए। हम अगर चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, और आवाम के लिए हर चीज़ हासिल कर सकते हैं। सभी भाई मिलके यहाँ पे आके हम हर बात पे आवाज़ उठाएंगे तो हमारे काबिल से काबिल यहाँ पे जो है सिद्दीकी साहब है, और अच्छे भाई है, और इनसे लेकर हर लोगों को लेके हम हर गली में, हर शहर में, हर जगह ये आवाज़ उठाएंगे। ज़्यादातर ज़्यादा ये धरने में आने के लिए हम आगे बढ़ना चाहिए, और जहाँ तक हो सका हम भी जो है आगे बढ़ेंगे, और जहाँ तक हो सका जितने लोगों को ये बात पहुँचाना है पहुँचाएंगे, पाम्पलेट के ज़रिए पहुँचाएंगे, हर गली में हर मोहल्ले में बना के, और तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि जितने भी हमारे जो है मुद्दे हैं वो कामयाब करे, और अल्लाह चाहे इसको कामयाब हो जाएगा। अल्लाह के फजलो करम से, आप लोगों की दुआओं से अल्लाह इसको कामयाब करे। बहुत बहुत मुबारक ये प्रोग्राम के लिए फिर एक बार, और एक बार जो है शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ मैं सभी भाइयों का, तस्कीन साहब का, हमारे तहसीन साहब का, सिद्दीकी साहब का। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद मुस्तफ़ा महमूद, जनरल सेक्रेटरी मजलिस बचाओ तहरीक तेलंगाना स्टेट। मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर, लोग आते गए और कारवां बनता गया। जिंदा है अगर जिंदा दुनिया को हिला देंगे, जिंदा है अगर जिंदा दुनिया को हिला देंगे, मशरिक़ का सिरा लेकर मगरिब को मिला देंगे, परवाने हस्ती के हम वो अंगारे हैं बहते हुए पानी में आग लगा देंगे। हाज़रीन इकराम, बरादरान मिल्लत इस्लामिया, बहुत सारे मुख्तलिफ़ तंजीमों के ज़िम्मेदारान, बिलखुसूस जनाब सिद्दीकी साहब, डॉक्टर इमाम तहसीन साहब, मैं सभी का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल भी करता हूँ। और इस मुशावरती इजलास में जो तय किया गया है कि इंशाअल्लाह ताला 9 मार्च को धरना चौक पर एक बहुत अजीम जो है ना एहतजाज किया जाएगा, तो यकीनन हम सब की ज़िम्मेदारी है कि कम से कम हम एक 10-10 अफराद को हम जो है वहाँ पर साथ लाएं, तो ताकि वो बहुत ज़बरदस्त पैमाने पर इसको कामयाबी मिले। मोहतरम हज़रात, दुनिया का दस्तूर है कि हक़ मांगने से नहीं मिलता बल्कि छीन के लेना पड़ता है। तारीख़ गवाह है कि कई जंगें हुई, बड़े जो है ना जंगें इसीलिए हुई कि अपने हक़ हासिल करने के लिए। तो आइए 9 मार्च को एक जंग की शक्ल देते हैं। हम दस्तूर के दायरे में रहते हुए, हम जो जमहूरियत के दायरे में रहते हुए हम अपने हक़ को मनवाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे, हिम्मत और हौसले के साथ आगे बढ़ेंगे। और हम हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा करते हैं कि हम मुसलसिल जो है ना कई मरतबा जो है रिप्रेजेंटेशन देने के बावजूद भी आपके जो है कान पे जूं नहीं रेंग रही, लेकिन इस मरतबा हम अज़्म और हौसले के साथ मैदान में है, और इंशाअल्लाह अपना हक़ मनवा कर रहेंगे, और कामयाबी और कामरानी यकीनन हमारी कदम छूएगी। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।